السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی اور کتاب ہے دجال کون کب کہاں کی ایپیسوڈ ہے 19ویں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نفرت کی ریاست کی مدد کرنے والی افواج امریکہ اور برطانیہ ہیں۔ اجاڑنے والی مکروہ چیز کی تنصیب سے مسجد اقصی کی جگہ دجال کی قصر صدارت کا قیام ہے۔ شرارت کرنے والوں کو برگزشتہ کرنے سے مراد عیسائی دنیا کو ورگلا کر صہیونی مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اپنے خدا کو پہچاننے والوں کے کچھ کرنے سے فلسطینی فدائین کی بے مثال مزاحمت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ ان کی خدا پرستی اور خدا کے ہاں مقبولیت کی واضح خوشخبری ہے جو ان مظلوموں کے زخموں کا مرہم ہے۔ یہ ریاست کب قائم ہوگی، یہ ہماری اس بحث کا اہم ترین سوال ہے۔ اس پر ہم کچھ عرب علماء کی تحقیق کے حوالے سے غور کرتے ہیں۔ اس تحقیق کا حوالہ آگے آ رہا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر میں نے دو مقدس غیبی آوازوں کو کہتے سنا، یہ معاملہ کب تک اسی طرح چلے گا کہ میزبان اور مقدس مقام کو قدموں تلے رون دیا جائے؟ اس پر دوسری آواز نے جواب دیا، 2300 دنوں تک کے لیے، پھر یہ مقدس مقام پاک صاف کر دیا جائے گا۔ اس پیشن گوئی سے معلوم ہوا ہے کہ نفرت کی ریاست 2300 سال بعد قائم ہوگی۔ کس لمحے سے 2300 سال بعد، یہ ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ پہلے آخری پیشن گوئی جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ریاست 45 دن بعد ختم ہو جائے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں، اگرچہ میں نے فرشتوں کی یہ بات سن لی مگر میں اسے سمجھ نہیں سکا، چنانچہ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ کھیل کس طرح ختم ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا، دانیال اپنے کام سے کام رکھو، الفاظ پر قفل چڑھا دیے گئے ہیں اور معاملات پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب آخری وقت آنے پر سارا راز فاش ہوگا، جس دن کے قربانیاں چھین لی جائیں گی اور نفرت کی ریاست قائم کر دی جائے گی۔ اس کے بعد سے 1290 دن باقی رہ جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو 1335 کے اختتام تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اے دانیال، تم اپنا کام دنیا کے اختتام تک کرتے رہو، تمہیں آرام دیا جائے گا۔ عیسائی اور یہودی شارحین یہاں پہنچ کر سخت تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس وقت کا جو تعین کیا گیا اس سے کیا مراد لیا جائے، کیونکہ دنیا میں ایسی ریاست نہیں جو 2300 دنوں کے بعد قائم ہوئی ہو اور محض 45 دن قائم رہنے کے بعد ختم ہو گئی ہو۔ 1335 مائنس 1290 برابر 45، مگر وہ تورات ہی سے مدد لیں اور آئینہ دیکھنے سے نہ ڈریں تو تورات میں دنوں سے مراد سال لیا جاتا ہے۔ مثلاً حزقیل میں ہے، میں نے تمہارے لیے ایک دن کو ایک سال کے برابر کر دیا ہے، لہذا اس آیت میں 45 دنوں سے مراد 45 سال ہیں۔ اب پیشن گوئی کے مطابق اس ریاست کا قیام 2300 سال بعد ہوگا۔ تورات و انجیل کی شارحین کے مطابق ان سالوں کا آغاز اسکندر اعظم کے ایشیا فتح کرنے سے ہوتا ہے جو 333 قبل مسیح میں ہوا۔ چنانچہ نفرت کی ریاست کا قیام 333 قبل مسیح کے 2300 سال بعد ہوگا۔ 2300 مائنس 333 برابر 1967، یعنی 1967 میں یہی وہ سال ہے جس میں اسرائیلی افواج القدس میں داخل ہوئیں اور مسجد اقصی کی ہولناک آتشی کا واقعہ پیش آیا۔ اسرائیل اگرچہ 1948 میں بنا لیکن القدس یروشلم جس تک رسائی یہود کا اصل مقصد ہے 1967 میں اسرائیلیوں کے قبضے میں گیا۔ اب اگر یہ ریاست اپنے قیام کے 45 سال بعد تباہ و برباد ہوتی ہے اور اس کی بربادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے ہاتھوں ہوگی اور یہ دجال اور گستاخ یہودیوں کے کلی خاتمے پر ختم ہوگی، تو پھر عصر حاضر کے بعد محققین مثلاً مشہور سعودی عالم ڈاکٹر ظفر بن عبد الرحمن الخوالی کا کہنا ہے کہ 1967 جمع 45 برابر 2012 کے فارمولے سے نفرت کی اس گنہگار مملکت کا اختتام کے آغاز کا زمانہ 2012 کے آس پاس بنتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ تحقیق کوئی قطعی بات نہیں ہے، ایک تقریبی اندازہ ہے۔ قطعی بات یہ ہے کہ انسان زندگی بھر اسلام پر عمل اور اہل اسلام کی ترقی کے لیے جدوجہد کرتا رہے تاکہ جب موت آئے تو اس نے اپنے پیچھے اتنا کچھ چھوڑا ہو جو موت کے بعد کی زندگی میں اسے کام آئے۔ اس طرح کی تحقیقات و اندازوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ چند سالوں بعد کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، لہٰذا غفلت و بے توجہی کے چند دن اور گزر جانے دیں۔ حضور علیہ السلام دجال کا تذکرہ اس انداز سے کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سمجھتے کہ درختوں کے قریبی جھنڈ میں دجال موجود ہوگا۔
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض یہ ہوتی تھی کہ مسلمان عملی زندگی کی طرف متوجہ ہوں، غلبہ اسلام کے لیے خود کو تیار کریں، غفلت یا لذت میں پڑھ کر خدا اور آخرت کو فراموش نہ کر بیٹھیں۔ یہی مقصد اس طرح کی تقریبی پیشن گوئیوں کا ہے۔ یہ اللہ کی طرف رجوع، آخرت کی تیاری اور باطل کے خلاف جدوجہد کے داعی اور محرک ہیں۔ ان کا کچھ اور مطلب لینا یا انہیں ختمی سمجھ کر ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جانا کم فہی یا کچھ فہمی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آگے کا پڑھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔